نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ دین کی جو بنیادیں ہیں وہ عرض کی جا رہی تھیں۔ پہلی بنیاد یہ عرض کی تھی کہ زندگی کی ضروریات، خواہشات اور مقصد میں زندگی کے مقصد کو اپنی ترجیح بنایا جائے۔ دوسری بنیاد یہ عرض کی کہ عقل کے بجائے وحی الہی کے اوپر اعتماد ہو۔ تیسری بنیاد یہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اعتماد ہو۔ چوتھی بنیاد یہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد ہو۔ پانچویں بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ جو عمل سنت کے خلاف ہو وہ عمل اللہ کو مقبول نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ تو سنتوں کے اوپر اعتماد ہو کہ کامیابی ملے گی سنت سے۔ کل قیامت میں جو عمل کے اوپر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو وہ اسی عمل پہ ملے گا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ ایک عمل آپ پوری رات عبادت کریں لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ سزا ہے۔ علماء نے اس کی مثال دی جیسا کہ جعلی نوٹ آپ کتنے بھی جیب میں رکھ لیں لیکن وہ نوٹ آپ کو کچھ کام نہیں دیں۔ ایسے ہی بدعت جو ہے وہ شکل میں چاہے سنت کے جیسی لگ رہی ہے لیکن اس کی حیثیت جعلی نوٹ کی ہے اور اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، سزا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ مغرب کی آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہے آج میرے پاس فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، تو میں آج 4 رکعت پڑھوں گا۔ اب ظاہری بات ہے وہ جو اس نے 1 رکعت کا اضافہ کیا، اس 1 رکعت میں وہ قرآن ہی تو پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ رکوع میں ذکر کرے گا، لیکن آپ خود بتائیے کہ اس قرآن کے اوپر، اس ذکر کے اوپر اس کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ تم نے حضور کے طریقے کو بدل دیا، تم نے خلاف سنت کیا، اب تم کو اس پہ ثواب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین حدیث تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث ہے اور بہت خطرناک حدیث ہے کہ کل قیامت میں، یہ ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، الا وانی منقذ اناسا ومنقذ منی اناسا، کچھ لوگوں کو مجھ سے اچک لیا جائے گا، یعنی میں ان کو حوض کوثر پہ پانی پلانا چاہ رہا ہوں گا، میں ان کی پیاس بجھانا چاہ رہا ہوں گا، لیکن فرشتے، ان جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے ان کو گھسیٹ لیں گے، مجھ سے چھین لیں گے۔ میں کہوں گا یا رب، میں یوں کہوں گا کہ یا رب اصیحا بھی، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ وہ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں اضافے کیے تھے، آپ کے دین کا حلیہ بگاڑا تھا، نئی نئی بدعتیں انہوں نے ایجاد کر دی تھیں، دین کی شکل کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جی ہم کیا حرج کی بات ہی کیا ہے، یہ عمل کر لو حرج ہی کیا ہے، یہ عمل کر لو حرج ہی کیا ہے۔ اتنا بڑا حرج ہے، اس لیے بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر۔
تو ایک یہ ہے کہ ہماری گھٹیوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو عمل سنت کے مطابق ہو، چاہے تھوڑا سا ہو لیکن وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس پہ اجر ہے، اس پہ ثواب ہے، وہ کل قیامت میں جب میزان میں رکھا جائے گا وہ عمل وزنی ہوگا، اور جس عمل سے جتنی سنتیں نکال دیں وہ عمل بے وقت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سنتوں کی جستجو ہونی چاہیے، کل قیامت میں ہم کو ضرورت پڑے گی، میزان پہ جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں ضرورت ہوگی، ہمارے عمل جب تل رہے ہوں گے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا کسی طریقے سے بھاری ہو جائے۔ ہم نے نماز پڑھی، ابھی دیکھنے میں سب نے 2 پڑھی، لیکن جس کی نماز میں جتنا زیادہ سنتوں کی رعایت تھی اس کی نماز وزنی ہو گئی، اور جس کی نماز میں جتنی سنتیں کم وہ اتنی ہلکی ہو گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ملا لیجیے، خدا نہ کرے کہ کوئی عمل اس میں سنتوں کے بجائے ایک نئی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ علماء نے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی ہم کیا کریں، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہم سنت طریقے پر ہے، یہ عذر کل قیامت میں چلے گا نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے۔ وہ تو جس کو سچائی کی طلب ہوتی ہے وہ حقیقی طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ جو ہے علاج کرانے چاہتے ہیں، اس میں صحیح لوگ بھی ہیں، غلط لوگ بھی ہیں، دواؤں میں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہیں، آپ مختلف قسم کی ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، صحیح چیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو دین میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ جی ہر ایک یہ کہتا تھا کہ صحیح ہے، ہم کہاں جائیں؟ بھائی آپ کو تحقیق کرنی ہے، آپ کو حق تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بہرحال علماء نے اس کے اصول بھی لکھے ہیں۔ ایک بنیادی اصول میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک آسان سا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں جس طریقے سے آئی ہے، جس طریقے سے اس کا حکم ہے، اب اگر ہم اس میں کمی بیشی کر دیں، مثلا ایک چیز مطلق تھی، ہم نے اس میں اپنی طرف سے قید لگا دی، یا ایک چیز میں کوئی قید تھی کہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے، ہم نے وہ قید ہٹا دی، یا اور آسان الفاظ میں سمجھیے، ایک عمل ہے، شریعت نے اس کو کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے، آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو مخصوص کر لیا کہ نہیں میں اس کو اس جگہ میں کروں گا، وہ عمل بدعت بن جائے گا۔ ایک عمل ہے اس کو شریعت نے کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، آپ نے اپنی طرف سے ایک قید بڑھا دی کہ نہیں یہ عمل اس وقت میں کرنا ہے، وہ بدعت بن جائے گا۔ ایک عمل ہے شریعت نے اس کی کوئی کیفیت اور حیت متعین نہیں کی، آپ نے اپنی طرف سے اس کی کوئی کیفیت بنا دی، حیت بنا دی کہ اس شکل میں وہ عمل کرنا ہے، تو وہ عمل بدعت بن جائے گا، اور وہی عمل جو ہے وہ جو ہے گناہ ہوگا، چاہے بظاہر وہ نیکی ہو۔ ایک دو حدیثیں میں بتاتا ہوں آپ کو، مسند دارمی وغیرہ کی روایت ہے، سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کی اذان جب ہو گئی، یعنی فجر کا وقت داخل ہو گیا، تو اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اس کے بعد سوائے فجر کی 2 سنتوں کے مزید کچھ پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے میں نفل پڑھوں، بہت سارا وقت ہے، ابھی تو فجر کی جماعت کھڑے ہونے میں بہت وقت ہے، میں 2-4 نفل پڑھ لوں، نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو وہ شخص سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو روکا، تو اس نے وہی جواب دیا جو آج ہم کہتے ہیں۔ اس نے کہا یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر عذاب دیں گے؟ میں نمازی تو پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، تم کو نماز پہ عذاب نہیں ملے گا، تمہیں حضور کی سنت کے خلاف کرنے پر، اس بدعت کے اوپر تم کو عذاب ملے گا۔ ایسے ہی ایک شخص
جو ہے وہ عید کے دن وہ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا. اس نے بھی یہی جواب دیا. کیا کہنے لگا کہ آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ مجھے نفل پڑھنے پہ سزا دیں گے؟ انہوں نے کہا یعذبک بہ لمخالفتک رسول اللہ، تمہیں اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت پہ عذاب ملے گا. ایک شخص کو، یہ ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص کو چھینک آئی. اب ہم کو پتا ہے کہ حضور کی سنت کیا ہے کہ چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے. اس شخص نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اب آپ حیران ہوں گے، درود پڑھا اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، درود شریف پڑھا اس نے. تو اس کے اوپر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا، آپ الحمدللہ کہیے، یہ طریقہ حضور نے ہم کو نہیں سکھایا. ایک شخص نے آذان دی اور آذان کے بعد کوئی خیر کے کلمات اس نے اضافہ کر دیے، بھائی آ جائیں سب لوگ نماز کو آ جائیں، یا اور کوئی الفاظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ الفاظ سنے، فرمایا اخرج بنا فإن هذه بدعہ، نکالو اس بندے کو، یہ بدعت ہے. ایک روایت نے فرمایا اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل، یہاں سے اٹھو، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے اس بدعتی کے پیچھے، یہ حضور کی شریعت میں اضافے کر رہا ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے. وہاں نماز نہیں پڑھی، چھوڑ کے چلے. تو ایک جو عمل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتا دیا، اگر اس کی کوئی کیفیت بتائی ہے تو ویسے ہی کرنا ہے، نہیں بتائی ہے تو نہیں کرنا. اور وقت متعین کیا ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں. صحابہ کے روایتوں میں آتا ہے کہ دیکھا کچھ لوگ مسجد، جو عمل انفرادی ہے اس کو انفرادی ہی کرنا ہے، اجتماعی نہیں کرنا. جو اجتماعی ہے اس کو اجتماعی کرنا ہے، اس کو انفرادی نہیں کرنا. جو سری ہے اس کو سری کرنا ہے، جہری نہیں کرنا. یہ شریعت میں اضافے ہیں، یہ بدعت ہے. تو اور اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا اعتماد ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے، اپنے عمل کو سنت میں ڈھالنا ہے، اور ہر قسم کے شریعت کے اضافے سے بچنا ہے. اس میں علماء نے ایک علامت بھی لکھی ہے کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت ایک ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جو عمل سنت ہوگا وہ ساری دنیا میں ایک شکل میں ہوگا، اور جو عمل بدعت ہوگا اس کی ایک علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ علاقوں کے بدلنے سے، زمانوں کے بدلنے سے بدلتا رہے گا. کبھی کسی زمانے میں لوگ اس کو ایک طرح سے کر رہے ہوں گے، دوسرے زمانے میں اس کو دوسری طرح سے کر رہے ہوں گے. مکہ مکرمہ کے ایک عالم کسی علاقے میں گئے، وہ کہنے لگے، انہوں نے ان سے بڑے روکھے رویے سے ان سے وہ ملنے لگے. مکہ مکرمہ کے تھے یا مدینہ منورہ کے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا تم لوگ عاشق رسول نہیں ہو. بھائی ہم کیوں نہیں ہیں، ہم تو حضور کے شہر میں رہتے ہیں، وہیں پلے بڑے ہیں، اور بتاؤ کیا چیز ہماری خلاف سنت ہے؟ کہ تم عید میلاد النبی نہیں مناتے. ان عالم نے یہ خود کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا یہ بتائیے یہ جو جلسے جلوس آپ نکالتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کہ اچھی چیز ہے. اچھا یہ بتائیے اس کی چیز کے اچھا ہونے کا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تھا یا نہیں تھا؟ کہا جی علم تھا. اچھا یہ بتائیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا تو حضور نے ہمیں بتایا یا نہیں بتایا؟ اب پریشان ہو گئے. اگر کہتے ہیں بتایا ہے، انہوں نے کہا دکھائیے کہاں ہے قرآن میں، دکھائیے کہاں ہے حدیث میں. اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں بتایا تو بھی مشکل، کیونکہ حضرت بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کوئی حصہ چھپایا ہے، نہیں بتایا،
وما هو علی الغیب بضنین، تو وہ جھوٹا ہے، حضور نے کوئی وحی نہیں چھپائی۔ آپ حیران ہوں گے، بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے، عبس وتولی، اور مختلف قسم کی حضور نے وہ بھی بتائی۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ عمل آپ جو کہہ رہے ہیں، جلسے جلوس نکال رہے ہیں، یہ اچھی ہے بری ہے؟ جی اچھی ہے، اچھی ہے۔ حضور کو پتا تھا نہیں پتا تھا؟ کہتے پتا تھا تو ہمیں بتایا نہیں بتایا؟ اگر آپ کہتے نہیں بتایا تو وہ تو جھوٹا ہے، اگر کہتے ہیں بتایا ہے تو دکھائیے کہاں بتایا۔ تو بھائیوں، اپنے عمل کو سنتوں میں ڈھالنا ہے۔ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، قرآن حدیث کو لازم پکڑ لیں۔ جتنی حدیثوں کی کتابیں ہیں، شروع میں ایمان کا باب ہوتا ہے، پھر علم کا باب ہوتا ہے، پھر الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، گمراہی سے بچ جاؤ۔ قرآن حدیث کو پڑھیں گے تو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکے گا۔ جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز فریج خریدنے جا رہے ہیں، اگر پہلے سے آپ کو کوئی شدھ بدھ ہے تو آپ کو کوئی ٹھگ نہیں سکتا۔ اگر ہمارے پاس اتنا علم ہوگا تو کوئی ہمیں سنت کے نام پہ بدعت پہ نہیں ڈال سکے گا۔ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہم نے سارا قرآن پڑھا ہے، حدیث ہم نے یہ چیزیں تو کہیں نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بنیاد آج یہ عرض کر لی کہ اپنے عمل کو سنتوں میں ڈھالنا ہے، سنتوں کی جستجو ہو اور بدعت سے بچنا ہے۔ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو کتنی عجیب حدیث سنائی کہ حوض کوثر پہ عذاب کے فرشتے گھسیٹ لیں گے، حضور کے ہاتھوں سے چھین لیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، انہوں نے آپ کے دین کی شکلیں بگاڑ دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لفظشوں کو معاف فرما، اے اللہ علم نافع ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو ایک واضح دین پہ چھوڑ کے گئے تھے، اے اللہ ہمیں اس دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بدعتوں سے اللہ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما، ہمیں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، جو پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کی وجہ سے ہر پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز، اقارب، اساتذہ، محسنین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما، آمین و صلی اللہ تعالیٰ برحمتک۔